تو آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بڑے دلچسپ کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جو ایک بہت ہی بنیادی سوال کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور یہ جو کہانی ہے نا، یہ ایک ایسے کیس کی ہے جس نے اسی سوال کو اصل آزمائش میں ڈالا۔ چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ بات ایک شادی سے شروع ہوئی اور پھر ایک ایسا مقدمہ دائر ہوا جس نے ایک لمبی قانونی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 2013 میں شادی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں اور بیوی طلاق کے لیے عدالت پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر معاملہ اس وقت اور بگڑ گیا جب 2016 میں کیس چلنے کے دوران ہی شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اچھا، اب بیوی نے طلاق کے لیے جو بنیادیں بتائیں نا، وہ بہت صاف تھیں۔ ایک تو شوہر کا رویہ ظالمانہ تھا، دوسرا وہ خرچہ نہیں دیتا تھا، اور تیسرا اس نے بغیر اجازت دوسری شادی کر لی تھی۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب نچلی عدالتوں نے اس درخواست پر اپنا فیصلہ سنایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فیملی کورٹ اور بعد میں اپیلیٹ کورٹس نے بھی بیوی کے لگائے گئے سارے الزامات کو ایک طرف رکھ دیا اور طلاق کی وجہ بالکل ہی الگ بتا دی۔ تو عدالت نے طلاق کی بنیاد خلا کو بنا دیا۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ خلا ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس کا سیدھا تعلق بیوی کے مالی حقوق یعنی فائنینشل رائٹس سے ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ بیوی کو ایک ایسی طلاق کے لیے اپنا حق مہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا جس کی اس نے کبھی درخواست ہی نہیں کی تھی۔ یہ تو سیدھی سیدھی ناانصافی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ معاملہ پہنچا ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کیس کو ذرا گہرائی سے دیکھا جائے۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 3 بڑے اہم سوالات اٹھائے۔ پہلا، کیا ظلم کا الزام واقعی ثابت ہوا تھا؟ دوسرا، کیا کوئی عدالت خود ہی طلاق کے دعوے کو خلا میں بدل سکتی ہے؟ اور تیسرا، کیا صرف بیوی کی ناپسندیدگی کی بنا پر اس پر خلا مسلط کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ نے ظلم کے ان ثبوتوں کو دوبارہ دیکھا جنہیں نچلی عدالتیں بالکل ہی نظر انداز کر چکی تھیں۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات سامنے آئی۔ جب جرا ہوئی نا، تو شوہر نے خود یہ بات مانی کہ ہاں، اس نے بیوی کو خرچہ نہیں دیا تھا، اور یہ بھی مانا کہ اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے لیے تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ شوہر کے اپنے بیانات ہی بیوی کے ظلم کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ صرف یہی نہیں، بغیر اجازت دوسری شادی کرنا تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی سیدھی سیدھی خلاف ورزی تھی۔ قانون کے مطابق صرف یہی ایک وجہ طلاق حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ جو پچھلے فیصلے تھے نا، وہ قانون اور ثبوتوں کے غلط جائزے پر مبنی تھے۔ تو اس گہرے تجزیے کے بعد آخر کار سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ سنایا جس نے انصاف کا پلڑا برابر کر دیا۔ عدالت نے ایک بہت ہی اہم قانونی اصول واضح کر دیا، وہ یہ کہ خلا بیوی کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی عدالت اسے زبردستی کسی پر مسلط نہیں کر سکتی۔ یہ مکمل طور پر عورت کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو پھر فائنل فیصلہ کیا ہوا؟ یہی کہ نچلی عدالتوں کا وہ غیر منصفانہ خلا والا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا اور شادی کو اسی بنیاد پر ختم کیا گیا جس کی درخواست گزار نے مانگ کی تھی، یعنی ظلم کی بنیاد پر۔ اور اس فیصلے کے ساتھ ہی درخواست گزار کا جو 12 لاکھ روپے کا حق مہر تھا، وہ بھی پوری طرح سے بحال ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ایک قانونی فیصلے سے ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کے انصاف حاصل کرنے کے حق کو، خاص طور پر جب وہ مخصوص وجوہات کی بنا پر عدالت آیا ہو، تو اس حق کو عدالت اپنی مرضی سے اس شخص کی رضامندی کے بغیر نہ تو نظر انداز کر سکتی ہے اور نہ ہی بدل سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ فیصلہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے کہ ایسے اور کتنے ہی فیصلے ہوں گے جن پر اس عدالتی نظیر کی روشنی میں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔